اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو انسانوں کو نیکی کی توفیق عطا کرتا ہے۔ درود ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی غلامی پہ ہم سب کو فخر ہے۔ یوں تو ملک عزیز میں بہت ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور ان کا اپنا اپنا منشور ہے، مگر جماعت اسلامی پاکستان کی وہ واحد جماعت ہے جو کہ نفاذ شریعت کے لیے کوشاں ہے، اور ان کا منشور ہے کہ رب کی دھرتی اور رب کا ہی نظام ہونا چاہیے۔ یقیناً جماعت اسلامی کا یہ منشور جو ہے وہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اسی کے حوالے سے ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں اور ڈسکا میں میرے بڑے ہی محترم دوست جناب صہیب انور صاحب، جو کہ ایک سرگرم رکن ہے جماعت اسلامی کے اور ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ نوجوان ہیں اور ایک ادارہ بھی چلا رہے ہیں۔ اس وقت میں جماعت اسلامی کے دفتر ڈسکا میں موجود ہوں، تو آئیے میں آپ کو ان سے بلواتا ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آصف صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، بہت شکریہ سر جی، آپ کی کافی مصروفیت ہوتی ہے اور ماشاءاللہ آپ کو میرے علاقے کا فخر بھی ہو، تو سب سے پہلے آپ کی بہت مہربانی، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے جماعت اسلامی کب جوائن کی؟ آصف صاحب، میرا والد صاحب میرے جو ہے نا وہ رکن جماعت ہیں 2009 سے۔ اس کے بعد ہم نے بھی شروع میں جماعت اسلامی کو بچپن ہی سے جماعت اسلامی میں ہیں، اور الحمدللہ لیکن ایک تسلسل تھا جو ہم دوسری جماعتوں میں ہم نے ان کو بھی دیکھا، اور باقی جماعتوں کو دیکھنے کے بعد پھر یہ فیصلہ ایک اپنے طور پہ بھی کیا گیا کچھ ایسی جماعت کے ساتھ رہا جائے جس کا سٹرکچر جمہوری ہے، اور جو نوجوانوں کو اور اس ملک کے عوام کو لیڈرشپ اور سیاست میں بھرپور کردار ادا کرنے کا پورا موقع دیتی ہے۔ تو پھر الحمدللہ میں نے جماعت اسلامی کو جوائن کیا 2019 سے۔ میں اس میں جو ہے نا جی بہت شکریہ آصف صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ کے والد محترم بھی اس جماعت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تو یہ بتائیں کہ چونکہ آپ کے پاس 43 کی ذمہ داری بھی ہے یوتھ کی ماشاءاللہ، اس حوالے سے یہ بتائیں کہ دوسری جو سیاسی جماعتیں ان کی بھی یوتھ ہے اور آپ بھی یوتھ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، کیا فرق ہے جماعت اسلامی کی یوتھ میں اور دیگر جماعتوں میں؟ آصف صاحب، بات اگر جماعت اسلامی یوتھ کی بات کی جائے اور دوسری جماعتوں کی یوتھ کی بات کی جائے، تو جماعت اسلامی یوتھ پاکستان کی پوری یوتھ کو، نوجوانوں کو یہ موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ آئیں اور خود حکمران بنیں، اور نعرہ بھی کچھ اسی طرح سے ہی ہے نا کہ خود بن کر حکمران آؤ سوارے پاکستان، یہ جماعت اسلامی یوتھ کا نعرہ ہے۔ اور اس کو کیسے ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ آپ اگر ہمارے گلی محلوں میں جائیں اور ہمارے یونٹ سازی میں جائیں تو وہاں پہ ہم نے کسی کا کرائٹیریا کوئی دولت کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو کیا ہماری جو سیاست ہے، ہماری جو حکومت ایوان ہے، وہ سارے کے سارے ہائی جیک ہیں، وہ سارے ہی مطلب جو ہے آپ دیکھیں گے صرف وڈیرے ہیں، مال والے بندے ہیں، انہوں نے میڈیا کو ہائی جیک کیا ہوا ہے، انہوں نے پاکستانی عوام کو بھی ہائی جیک کیا ہوا ہے، اور نوجوان جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک سراب ہے جس کے پیچھے بھاگ رہا ہے نوجوان۔ بالکل اس کی مثال میں ایسے ہی دوں گا، جیسے گرمیوں میں وہ سڑک پر اگر آپ جائیں تو وہ دور سے چمکتا ہوا پانی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ اس سڑک پہ سفر کرتے ہیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ سڑک ہی ہوتی ہے۔ تو پچھلے ایک دہائی یعنی پچھلے 10 سال کا آپ دورانیہ دیکھیں تو اس میں نوجوانوں کو کیا ملا ہے؟ نوجوانوں کو کچھ نہیں ملا۔ نوجوان کو ہاں ایک چیز ملی ہے، اپنا ایک لیڈر ملے ہیں اور ان کی پسند کے لیڈر ملے ہیں، وہ اپنے لیڈرز کو صبح اٹھتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں، شام کو سوتے ہوئے سپورٹ کرتے ہیں، دن میں کھانے کے وقت وہ سپورٹ تو کرتے ہیں، لیکن کیا ان کے لیڈرز نے ان کو گلی کی سطح پر، ان کو محلوں کی سطح پر، میں بڑے پیمانے پر بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مڈل کلاس جو نوجوان ہیں، کیا ان کو حق حکمرانی دیا ہے؟ کیا ان کو سیاست میں کوئی حق دیا ہے؟ تو کوئی آپ دیکھیں گے تو ہر جگہ جو ہے نا وہ سرمایہ دار ہے، مڈل کلاس، حالانکہ یہ ملک جو ہے نا وہ 80% غریبوں پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی تقریباً 15% مڈل کلاس وہاں پر مشتمل ہے، باقی 5% تو وہی ایلیٹ ہے جو اس ملک کو چلا بھی رہی ہے، اس ملک کو کھا بھی رہی ہے۔ تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا جماعت اسلامی یوتھ دوسروں سے بہت ہی زیادہ الگ ہے، اور وہ یوتھ کو پورا حق دیتی ہے کہ وہ
जमात इस्लामी में आएँ और इस मुल्क के हुक्मरान बने। जी सर, ये बताएं कि आप जो है वो आपसे मुराद जमात इस्लामी अपने वर्कर्स के लिए कोई ख़ास तरबियत का अहतमाम भी करती है, इसके लिए तरबियत भी की जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह, देखें मैं इस बात को फ़ख्र से इस बात का एतराफ़ भी करता हूँ और मैं दावा भी कर सकता हूँ कि किसी सियासी जमात के पास तरबियती इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ीरो है, और सिर्फ जमात इस्लामी है जो अपने नुमाइंदों की, अपने कारकुनान की, अपने अरकान की और इसके जो उम्मीदवार अरकान होते हैं जो यूथ से बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, अभी भी बहुत सारे उम्मीदवार अरकान हैं हमारे जिनकी पिछले माह में जो है वो पसरूर में 2 दिन का जो है वो सीरत कैंप के नाम से, जिसमें नज़रिया पाकिस्तान और जो जमात इस्लामी का मंशूर है उसके मुतल्लक जो है वो ट्रेनिंग हुई। तो दूसरी जमातें तो ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रखती ही नहीं है सही साहब, वो बहुत ज़्यादा जो है ना उनका तो कमज़ोर वो है स्ट्रक्चर है तरबियत का। जी अच्छा, बहुत शुक्रिया। अब ये बताएं कि चूँकि आपने तरबियत के हवाले से भी बात की, तो खिदमत खल्क के हवाले से भी यकीनन जब भी कोई पाकिस्तान में कोई आफत आई है, सैलाब आया है, ज़लज़ला आया है, तो जमात इस्लामी ने अपना अहम किरदार अदा किया है। और इसके मोतरिफ ना बल्कि पाकिस्तान के लोग हैं बल्कि दीगर जितने भी ममालिक के लोग हैं उन्होंने भी इस बात का इतराफ़ किया है और आलमी मीडिया ने भी इसका अक्सर तस्करा किया है। जैसे हालिया सलाब में भी इनकी काफ़ी सारी खिदमात हैं। तो इस हवाले से बताया कि जमात इस्लामी खिदमत खल्क के हवाले से कौन कौन से नुमाया प्रोजेक्ट जो है जिन पे काम हो रहा है? आसिफ साहब माशाल्लाह, आप जमात इस्लामी पे पूरी नज़र रखे हुए हैं। खिदमत खल्क के हवाले से खिदमत का नाम सब जानते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिन पहले अमीर जमात जो सिराजुल हक साहब हैं उन्होंने सैलाब ज़दा इलाकों में 115 घर बना के दिए हैं। ये गो के ज़ाहिर ज़रूरी वो मतलब पूरे तो नहीं है, लेकिन मैं एक बात ये कह देता हूँ कि ये एक जेस्चर है, ये एक वो कहते हैं ना साइन है कि अगर हम हुकूमत में आते हैं तो फिर हमने यही काम करना है। तो खिदमत खल्क का जो अलखिदमत का काम है, मैं ये समझता हूँ नाकाफ़ी है। वो बहुत बड़े पैमाने पर तब होगा जब ये मुल्क की अवाम और इस मुल्क का नौजवान जमात इस्लामी को सपोर्ट करेगा और जमात इस्लामी में खुद आएगा, और फिर इंशाल्लाह जो खिदमत खल्क होगी वो अलखिदमत से कहीं ज़्यादा बढ़ के होगी। अब डस्का में देख लें, हम राशन तकसीम करते हैं और हमने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं, और जिस हद तक हम कर सकते हैं वो भी हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो बुनियादी नुक्ता नज़र है वो हमारा सियासत के ज़रिए खिदमत है। तो वो तभी मुमकिन है जब इस मुल्क के अवाम इन वडेरों से और इन सियासतदानों से और इन जागीरदारों से जान छुड़ाएंगे और सरमायादारों से जान छुड़ाएंगे। जब इस मुल्क के नौजवान को ये पता चल जाएगा ना कि यार इश्तेहार छापन दे पैसे नहीं है लेकिन हुक्मरान बनने की मेरे से सलाहियत है, तो फिर जब वो जमात इस्लामी को इस सेंस से आके ज्वाइन करेगा ना, तो फिर मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह फिर वो चेंज आएगा, ज़रूर चेंज आएगा और बड़ी खिदमत होगी। जी बहुत शुक्रिया साहिब साहब, आपने माशाल्लाह बड़ी तफसील से अपने मंशूर के हवाले से बात की, यूथ के हवाले से बात की, उनके पाकिस्तान की बात की, और हमेशा असम्बली के फ्लोर्स पे भी ये बात आपकी जमात ने की है। पता चला कि अब डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के मीडिया इंचार्ज भी आपको बना दिया गया जमात की तरफ से। तो सोशल मीडिया पे जिस तरह का अभी ये ट्रेंड चल रहा है सियासी जमातों का आपस में जो कुछ वहाँ पे सिलसिला चल रहा है, इस हवाले से भी आपको वो ख़ास हदायत हैं अखलाकियात के हवाले से भी, और दूसरा आखिर में आप लोग अपने नौजवानों को पैगाम देना चाहिए, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जी यासिर साहब मोहतरम, पैगाम तो वही था वो जो आपका पहला सवाल था अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी सोशल मीडिया की आपने देखा है ट्विटर पे रोज़ाना ट्रेंड क्या चल रहे होते हैं। एक लीडर को जो है ना वो गाली दी जाती है तो दूसरा भी दूसरी तरफ से भी कुछ इसी तरह की। तो क्या ये अखलाकियात हैं जिनके लिए पाकिस्तान बनाया गया था? क्या ये वो अखलाकी हदूद है और वो नज़रियात हैं? क्या ये उनके लीडर्स उनके नौजवानों को समझा रहे होते हैं कि भाई गालियाँ दे के अपना मंशूरा साबित करो और तरबियत साबित करो? मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी का सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, जमात इस्लामी के किसी भी कारकुन या रुकन कभी भी गाली पे नहीं उतरेगा, कभी भी वो ये साबित नहीं करेगा कि भाई हमारी जो ऊपर की टॉप लीडरशिप है वो
ہمیں گالم گلوچ کا سبق دیتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں جو اخلاقی بنیادیں وہ پہلے ہی وہ تباہ و برباد ہو چکی ہیں. لیکن اگر اس نوجوان نے، اس ملک کے نوجوان نے، اور خاص طور پہ گلی محلے کا جو نوجوان ہے، جو سب سے ضروری ہے، جہاں سے جمہوریت شروع ہوتی ہے، وہ نوجوان جس دن گالم گلوچ سے نکل کے ایک مثبت سیاست کرنے کا حامی بھر لے گا تو انشاءاللہ پھر تبدیلی آئے گی. ہاں، اور رہی بات میری ذمہ داری کی، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا جماعت اسلامی سیالکوٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک مثبت کردار کے طور پہ جو ہے نا وہ پیش کرے گا. اور آپ ہمارے ارکان کے، آپ جے یوتھ کا ڈسکا کا پیج وزٹ کر لیں. یہ جو ڈسکا کے پیج پہ آپ اگر دیکھیں تو الحمدللہ ہمارے جو ارکان کے کمنٹس ہوتے ہیں وہ بہت ہی بہترین طریقے سے لکھے ہوتے ہیں. اور میں تو بس بہرحال جماعت کو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک فرشتہ سے جماعت ہے. بہرحال یہ تو اپنے منہ سے میاں مٹھو بننے والی بات ہے. اس چیز کا آپ اگر اعتراف دیکھیں تو بہت ساری عدالتیں یہ بات، اس بات کا جو ہے نا وہ اعتراف کرتی ہیں کہ مسئلہ جو ہے وہ ایک مہذب لوگوں کا گروہ ہے. جی، آپ نے ابھی گفتگو سنی اس نوجوان کی. یقیناً ایسے نوجوان صرف جماعت کا فخر نہیں ہوتے، صرف والدین کا فخر نہیں ہوتے، بلکہ وہ معاشرے کا فخر ہوتے ہیں. اور اس عمر میں اتنی متانت اور سنجیدگی اور پاکستان کے لیے اتنی محبت، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے. میں دعا گو ہوں تمام نوجوانوں کے لیے جو اپنے ملک کے لیے اسی طرح کا جذبہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا یہ جذبہ اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ان کو اسی طرح پاکستان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں شہیب صاحب کا. اور اس پروگرام کی وساطت سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ میرے پاکستان کی بہت ساری خوبصورت تصویریں ہیں، جن میں ایک تصویر یہ بھی ہے جو آپ کے سامنے پیش کی، ایک یوتھ کی. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.